علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بروز قیامت قرآن مجید اور روزہ بندے کی شفاعت کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کل قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ دن کے وقت میں نے اس کو کھانے سے اور خواہشات سے روکے رکھا، میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ قرآن عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل میں نے رات کے وقت اس کو سونے سے روکے رکھا، یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور روزے کی شفاعت قبول کر کے اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ عز و جل کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو اللہ نہ ان کو رمضان عطا فرماتا اور نہ ہی سورۃ قل ھو اللہ احد شریف عطا فرماتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور رمضان شریف اس لیے عطا کیا ہے تاکہ بندے اپنی بخشش پکی کروا کے اللہ کے حضور جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مکہ مکرمہ کے اندر ماہ رمضان کا مہینہ پایا اور دن کے وقت روزہ رکھا اور رات کے وقت جتنا میسر آیا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کی، اللہ عز و جل اس بندے کے لیے 1,00,000 رمضان شریف کا ثواب لکھ دے گا اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا، اور ہر دن غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ ہر روز جہاد میں جس طرح مجاہد گھوڑا دوڑاتا ہے اور اس کو نیکیاں دی جاتی ہیں، اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ شب اور روز اس کے لیے روزانہ ایک ایک نیکی لکھے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔